عرب کی اونٹنی۔ دوستو یہ ایک سبق آموز اسلامی کہانی ہے۔ قبیلہ عرب کی ایک لڑکی ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی۔ مجاز کا بھوت دونوں کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگا۔ مختصر یہ کہ دونوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ لڑکی نے کہا، میرے پاس ایک تیز رفتار اونٹنی ہے، ہم رات کو ندی پار کر کے دوسرے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکے نے بھی ہاں کر کے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ رات کے پچھلے پہر وقت مقررہ پر دونوں ندی کنارے اکٹھے ہوئے۔ لڑکی بولی، میں اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں، تم اسے پیچھے سے ہانکتے ہانکتے ندی پار کرو، پھر اوپر بیٹھ جانا۔ ندی پار کر کے لڑکے نے کہا، مگر ایسا کیوں؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں، ہانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود بخود چل تو رہی ہے یہ اونٹنی۔ لڑکی نے کہا، اس کا باپ بھی ہمارا پالتو اونٹ تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ بیچ ندی میں جا کر بیٹھ جاتا، پانی دیکھ کر مست ہو جاتا تھا اور مارنے پیٹنے پر بھی ڈھیٹ بنا رہتا۔ یہ اونٹنی بھی پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، عادت ہے اس کی بھی، تو اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو پیچھے سے ہانکتے جانا، پھر نہیں بیٹھے گی اور ہمارا وقت بھی بچ جائے گا، ہم صبح ہونے سے پہلے شہر سے دور نکل جائیں گے۔ لڑکے نے کچھ دیر لڑکی کے چہرے پر نظریں گاڑے رکھیں اور پھر ایک ٹھنڈا لمبا سانس لیا، جیسے کوئی پختہ ارادہ کر چکا ہو، اور بولا، ہم بھاگ کر شادی نہیں کریں گے، مقدر ہوا تو نکاح ہو جائے گا، نہیں تو جو رب کی رضا، تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ لڑکی نے کہا، مگر کیوں، اچانک ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس پر لڑکے نے کہا، اس اونٹنی کے باپ کی خصلت اس میں منتقل ہو گئی تو کیا میری خصلتیں میری بیٹی میں اور آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوں گی؟ آج میں تمہارے ساتھ بھاگ رہا ہوں، کل کو میری بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکا واپس لوٹ گیا۔ دوستو اس کہانی کے لکھنے کا مقصد آپ کو فقط اتنا بتانا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، اس کا مطلب ہے جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ امید ہے دوستو اس کہانی کو سن کے آپ نے ایک اچھا سبق سیکھا ہوگا۔ دوستو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ایسی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو۔